قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ بہت بری بات کی، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ گر پڑیں اس جملے سے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ تصور رب ذوالجلال کے بارے میں نہایت ہی قابل مذمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی، کہ کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار ہے، اللہ کے کوئی برابر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی جز ہے۔ یہ تصور نہایت ہی خطرناک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ حضرت ثناء اللہ عمر صلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باپ کا باپ، اس کا باپ، تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے نعوذ باللہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 1 سے پہلے کیا ہے؟ بھلے 0، تو بھلے ایک ہی ایک ہے، ایک سے پہلے 0 ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہے اور ایک سے پہلے 0 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے تصور میں یہ بات آئے، اس طرح کا کوئی شیطان وسوسہ ڈالے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ شیطان اس طرح کے وسوسے لاتا ہے، اس طرح کے وسوسے آئیں تو کسی سے شیئر کرنے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ تو عیسائیوں میں یہ تصور ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی بیٹا ہم مطلب اس معنی میں نہیں لیتے کہ جنا ہے یا اس طرح کا معنی، ہم تو عظمت اور تعظیم کے حساب سے کہتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ برابر کے 3 رب مانتے ہیں، ان سے کہو کہ روح القدس اور عیسیٰ اور اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان میں پہلے کون ہے بعد میں کون ہے؟ تو اگر وہ تعظیماً حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں تو پھر تو کہنا چاہیے نا کہ اللہ سب سے پہلے ہے، هو الاول وليس قبله شيء هو الاخر وليس بعده شيء، اول و آخر اللہ ہے۔ تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام تو آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ہوئے نا، اور آدم علیہ السلام بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، مخلوق ان سے پہلے کی ہے۔ لیکن وہ کہیں گے نہیں، ان تینوں میں کوئی بھی پہلے نہیں ہے۔ اگر ان سے کہو پھر ان میں بڑا اور چھوٹا کون ہے، تو کہیں گے ان میں سے کوئی بھی زیادہ بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ تو پھر وہ ان تینوں کو کہتے ہیں جی 3 ہے مگر 1 ہے۔ تو یہ بات بالکل بننے والی نہیں ہے، یہ عقیدہ سارے عیسائیوں کا نہیں۔ اور 25 دسمبر یوم ولادت عیسیٰ بھی ان کے یہاں متفق نہیں، بلکہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب بکریوں کے چرواہے بکریوں کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھے ہیں اس وقت وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بعض فرقے وہ گرمیوں میں کرسمس مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے تو گرمیوں میں پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں بھی متفق چیز نہیں۔ ان کا ایک فرقہ یہ اس دن کو بناتا ہے اور مناتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کئی مسلمان ان کی اس بات کی نقالی کرتے ہیں، ان کی حمایت لینے کے لیے یا ان کے ووٹ لینے کے لیے یا ان کی رضامندی کے لیے، یا یہ کہ وہ ہمارے ہاں ملازمت کرتا ہے تو خیر سگالی کے لیے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ دیا ہے، حافظ ابن قیم نے بھی دیا ہے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے، ابن عثیمین صاحب نے بھی دیا رحم اللہ الجمیع کہ یہ بالکل جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ایک وقت آئے گا تم ان کے طرز عمل پر چلو گے جیسے جوتا جوتے کے برابر چلتا ہے، کبھی یہ آگے کبھی وہ آگے، اسی طرح کبھی تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے کبھی وہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ سانڈے کی بل میں گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے ماں سے منہ کالا کیا تو تم بھی کرو گے۔ تو ان کی طریقے کے پیچھے چلنا، ان کے عقائد کو ستائش کرنا، دیوالی جا کر منانا اور ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے یا ان کے ساتھ یہ کرتے ہوئے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ ان کے تعاون کرنا، ان کے رکے ہوئے کام نکلوا دینا، یہ اور چیز ہے۔ کیونکہ جو کافر ہے اس نے مسلمانوں کا نہ تو دیکھنا ہے کہ بندہ حافظ ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، ان کو کیا،
انہیں تو آپ کا اخلاق دیکھنا ہے، اخلاق اچھا ہے تو اسلام اچھا ہے، اخلاق اچھا نہیں تو اسلام اچھا نہیں۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنا اور چیز ہے، ان کی تیمارداری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھ دعوت دی ہے اسلام کی۔ ان کے کسی کام آ جانا اس نیت سے کہ اس کو میں دعوت دے سکوں گا، یہ اور چیز ہے، لیکن ان کے طریقے پر چلنے لگ جانا، ان کے عقائد میں مفاہمت اور ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنا، یہ عقیدے کی چیز ہے، عقیدے کی بات ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ اس پر صاف صاف فتوے موجود ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 25 دسمبر ہے یہ دن ان کا نہیں، اور اگر ان کا ہو بھی تو ہم ان کی عبادات میں اور ان کے عقائد میں ان کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور آگے سے کوئی یہودی عیسائی آ رہا ہے تو آپ کھلی جگہ پہ چلو اور اس کو تنگ جگہ پر گزرنے پر مجبور کرو، فَتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ۔ اسلام کی عظمت سامنے آنی چاہیے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، دو راستے جا رہے ہوتے ہیں اور عورت آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، یہ آسانی سے نکل جائے۔ فرمایا نہیں، آپ کھلے راستے سے گزرو اور اس کو تنگ راستے سے گزرنے پر مجبور کرو۔ وہ جو نفرت ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ والی نفرت الگ چیز ہے، اچھا سلوک کرنا یہ الگ چیز ہے، اور عبادات میں ان کی ہم آہنگی ہے تو بالکل ہی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، بوانہ جگہ پر میں جانور ذبح کروں گا تو میں اب اس کو پورا کروں نہ کروں؟ فرمایا وہاں پر کوئی جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگتا تھا، جنہیں کوئی نہیں لگتا تھا، وہاں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی، نہیں بالکل نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا پھر آپ جا کر وہاں جانور ذبح کر لو، کوئی حرج کی بات۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی عبادت، اپنے رب کی خصوصاً عبادت کر رہے ہیں، خالص عبادت کر رہے ہیں، مگر ایسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کی بھی عبادت ہوتی ہے تو اس سے ان کی مشابہت آتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا، وہاں میلہ ہوتا تو آپ منع کر دیتے، کچھ نہیں ہوتا تو فرمایا اپنی نظر پوری کر لو۔ تو ان سے مشابہت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اعمال میں، کردار میں، رسم و رواج میں، عقائد میں، لباس میں کسی طریقے سے ان کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں، البتہ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا حال حوال پوچھنا، تیمارداری کرنا، اور ان کے بگڑے وقت میں ان کے کام آنا، تاکہ اس کو اللہ تبارک وہ اسلام کو اس نظر سے دیکھے کہ اسلام بڑا اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دے۔ یہ آپ سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن عقائد میں ان کی موافقت کرنا، یہ ان کی مشابہت کرنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔